الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. محترم بھائی اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً پوری دنیا پر مسلمانوں کو حضرت عمر کا قبضہ تھا. لاکھوں کا لشکر کرتا تھا. خزانے دولت روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات سونا چاندی کو بہت مدینے میں آتا تھا. جو صحابہ غریب تھے جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے لاکھوں کروڑوں کی دولت آتی پڑ گئی اور مشرق سے مغرب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روک دبدبا تھا. کوئی آدمی راستے میں اگر سن لیا کہ حضرت عمر کا نام خالی سن لیا تو اس کو گھبراہٹ ہوتی تھی, کپکپی پیدا ہوتی تھی, اتنا دبدبا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا, نہ کوئی بکری شیر سے ڈرتی تھی. دونوں ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے. حضرت عمر کا دور تھا. ایسا ہو دبدبا تھا حضرت عمر کا کے بعد دفعے عورتوں کے حمل گر گئے. اتنا دبدبا تھا حضرت عمر. جانور پرندے صحیح زندگی گزارتے تھے. شہر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بکری پہ حملہ کرے. چنانچہ ایک گھاٹ سے شیر بکری پانی پیتے تھے. یہ روز دبدبا تھا زمانہ. ایک مرتبہ ترمز کا بادشاہ شکست کھا گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا. تو بہت دور سے سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچا. مدینہ آنے کے بعد شہر سے باہر اس نے شاہی لباس پہن لیا جیسا بادشاہ کا لباس رہتا. سر پہ شاہی تاج رکھا, اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن لیے, ہیرے جواہرات گلے میں لٹکا لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع تھی جو آنے والا ہے. تو شہر سے باہر اس نے شاہی لباس پہنا, ایک قیمتی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے. مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد جو ہے اس زمانے میں مدینے کی آبادی کچھ زیادہ تھی. جب آپ تشریف لائے تھے تو مدینے میں 200-400 آدمی رہے تھے. لیکن یہ دور تھا جب تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو ایمان والے تھے صحابہ کرام. بڑی آبادی ہو گئی. اور راستوں سے گزرتے گزرتے مسجد نبوی کے قریب آیا اور آپ کے کہنے لگا کہ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آیا ہوں میں, کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا تھے بھائی ہم مسجد میں ہوں گے. مسجد میں دیکھا تو نہیں تھے. اس کے بعد کہا کہ گھر میں پوچھو ہوں گے تو گھر میں بھی نہیں تھے. بیت المال دارالخلافہ کا خزانہ تھا وہاں ہوں گے, وہاں بھی نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کہاں ہوں گے امیر المومنین؟ صحابہ کا دور چل رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے جنت البقیع میں کہیں ملاقات ہو. اسی کا جنت البقیع شاہی گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا.
تو لوگوں نے کہا کہ یہاں حضرت عمر سوئے ہوئے، تو جا کے قریب اترا گھوڑے سے، لوگوں سے پوچھا کہاں ہے، تو یہاں یہ سوئے ہوئے۔ حضرت عمر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور سر کے نیچے اینٹ پتھر تھا، پتھر کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے امیر المومنین۔ تو اس نے دور سے دیکھا، اس سے حیبت ساری ہو، کہا کہ امیر المومنین یہ ہیں، کہا کہ ہاں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص ایسا سو جائے۔ ایسی باتیں کر رہا تھا وہ، لوگ اس کو بولتے تھے کہ نہیں یہی ہے۔ باتوں میں وہ اٹھ گئے، حضرت عمر نیند اٹھا ہوا، تو اس نے سلام کیا، کہا کہ میں رومس کا بادشاہ ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ارے تم ہر وقت نافرمانی کیوں کرتے ہو، کیوں بغاوت کرتے ہو ہمیشہ، ہمارا لشکر نے تم کو بچایا، تم اس کے باوجود بھی تم شرارت کرتے رہتے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ بس ایسا ڈرانا چاہ کے اس کی کپ کپی چھوڑ دی، قرضہ ساری ہو گئی۔ حضرت اس نے دیکھا کہ امیر المومنین اتنے بڑے مقام کے آدمی، لیکن ایک پتھر پر سر رکھ کر کے ہاتھ رکھ کے سوئے ہوئے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا یا کوئی حفاظت کرنے والا، کچھ بھی۔ لاکھوں کا لشکر چلتا تھا مشرق سے مغرب۔ تو جب اس نے یہ بات سنی، پھر آپ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ایمان لاتے ہو تو بہتر ہے۔ اس نے اسی وقت ایمان قبول کیا، شاہی لباس اٹھا کر پھینک دیا، اور جو آپ نے نصیحت کی تھی اس کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لایا۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک گھر بتایا کہ اس کو فلاں گھر میں ٹھہرا تھا، اور 2000 روپئے اس کے لیے وظیفہ متعین کیا، 2000 روپئے وظیفہ۔ اسی حالت میں مدینے میں رہا ہو آخر تک۔ اس طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، لیکن اس کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت بات منکشف ہوئی کہ اس کی سازش میں اس کا بھی ہاتھ تھا، اس کا بھی ہاتھ تھا اس کے اندر، حضرت عمر کی شہادت میں سازش میں اس کا بھی ہاتھ تھا، لیکن بعد میں اس کا کیا ہوا معلوم نہیں تاریخ میں، لیکن آپ نے اس طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ تو اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، ان کے اخلاق، ان کے کردار بہت اونچے تھے۔ آج کل ہماری محنت جو ہے اپنے ذات پر نہیں ہے، خود پر، کہ خود کے اندر اخلاق پیدا ہو، خود کے اندر تواضع پیدا ہو، خود کے اندر صحیح عبادت پیدا ہو، خود کے اندر کردار پیدا ہو۔ گھر بنانے پر محنت ہو رہی، باتھ روم میں ماربل لگانے پہ محنت ہو رہی، دکان بنانے پر بہت محنت کرتے، زندگی گزر رہی دکان بناتے بناتے، لیکن خود کے اندر کوئی خوبی پیدا نہیں، خود کے اندر کوئی اچھائی نہیں، خود کے اندر سچائی نہیں، خود کے اندر اخلاق نہیں، تواضع نہیں، انکساری نہیں، خود انسان خود بگڑا ہوا ہے نفس میں۔ اور اللہ کے پاس اصل انسان کی قیمت ہے، اس کے گھر کی دولت کی، اس کے مال کی، اس کے حکومت کی، اس کی کسی چیز کی کوئی قدر نہیں۔ حضرت عمر اتنے بڑے مقام پر رہتے ہوئے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے سوئے رہتے مٹی میں، حالانکہ دوسری طرف پوری دنیا کے اندر ان کا قبضہ تھا، لیکن خود کے سرکار کے پاس رہ کر کے خود کی زندگی بنائے، خود تمام سر صحابہ نے خود کو بنایا، اپنے آپ کو۔ آج خود پر کسی کی توجہ نہیں ہے،
گھر بنانے پر، لباس اچھا پہننے پر، شادی بیاہ پر، اسی طریقے سے لین دین پر، کاروبار پہ کرنے تک موت آ جاتی، مر جاتا آدمی، باقی سب نہیں رہ جاتا۔ اپنی زندگی بنانے پر، اپنے اعمال پر توجہ پر کوئی انسان کی توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین عبادت میں سب سے بہترین چیز کئی چیزیں بہترین دیا ہے۔ مثال کے طور پر فجر ہے۔ فجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے، اذان سے لے کر کے طلوع تک یہ جنت کا وقت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی 4 رکعت نماز رکھی۔ لوگ روز سن رہے ہیں لیکن کسی کی محنت نہیں ہے کہ فجر میں جا کے شریک ہو جائے۔ اس پہ کوئی محنت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں محنت کرتے اس پہ؟ برسوں گزر گئے، مسجدوں میں عالیشان مسجدیں، لیکن مسجدوں میں وہی 10-20 مچھر رہتے فجر میں۔ آدمی اپنی زندگی بنانا ہی چاہتا۔ اصل میں فجر میں انسان کی زندگی بنتی ہے، انسان کی جو زندگی بنتی ہے فجر میں بنتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں فجر میں ملتے ہیں۔ بیماری سے شفا فجر میں ملتی ہے، روزی انسان کو فجر میں ملتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو فجر میں بنا سکتا۔ امت مسلمہ 100% فجر میں پھیل ہے۔ بڑے بڑے تیسمار خان، 2-2، 5-5 حج کیے ہوئے، عمرے کرنے والے، بہت پیسہ خرچ کرنے والے، دولت مند لوگ سب فجر میں سوتے پڑے ہوئے۔ انسان کی زندگی فجر سے بنتی ہے، یاد رکھو۔ اس پہ کوئی محنت ہی نہیں ہے۔ کوئی سال 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، سال گزرا، 10 سال زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن اتنی کوشش آدمی نہیں کرتا کہ چلو ہم فجر میں جا کے شریک ہوں گے سب کے سب۔ اب اتنی بڑی مسجد ہے، فجر میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ 10-20 آدمی، 100-50 کے سوا، باقی مسجدیں ویران پڑی ہوئی فجر کی وجہ سے۔ انسان جو بنتا ہے اپنے خود کو جو بنانا ہے تو فجر میں بنانا۔ دوسری چیزوں پہ محنت کر کے آدمی جو ہے اور چیزوں کو بنانا چاہ رہا، بنانے تک اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا۔ مسجدیں بنانے پر بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن مسجد بننے تک، پوری بننے تک یہ جاتا تھا زندگی، اسی لیے کہ فجر ہی نہیں پڑا۔ فجر پر ہمارے پاس کوئی محنت نہیں ہے، ساری دنیا کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہر جماعت کام کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مساجد میں فجر میں تعداد بڑی ہو۔ تعداد بڑھتی نہیں، اتنی کی اتنی سے سارے مسجدوں کا یہ حال ہے۔ تو آدمی دولت مند بننے کی کوشش کر رہا، بہت بڑا نام حاصل کرنے کی، حاجی بننے کی، عمرہ کرنے کی، اولاد کی، شادی بیاہ کی محنت کر، شادی پہ محنت کرتے کرتے 20-20 لاکھ روپے ولیمے پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن خود کی زندگی میں کیا ہے اس کے؟ جس نے اپنے بیٹے کی ولیمے میں 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ولیمہ کیا، لیکن اس کی زندگی میں اس میں فجر بھی نہیں آئی، اس کو فجر بھی نہیں پڑتا ہو۔ تو عام طور سے آدمی ہم اتنے اچھا پڑھنے تعلیم میں محنت کر رہے ہیں، ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا بننے کی، کیا چیز بننے کی، لیڈرشپ میں جو ہے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خود کی زندگی میں اخلاق نہیں، بد اخلاقی عمل، چغلخوری عمل، غیبت عمل، اسی طریقے سے تکبر عام ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، میں بڑا ہوں، میری اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے، اتنا میں کسی سے بھی ملو خیریت پوچھو تو انہیں اپنے بڑھایا گناتا، میرے کو اتنے پلاٹ ہیں، زمین اچھی ہے، میرا گھر اچھا چل رہا ہے، کاروبار اچھے چل رہے ہیں، اور خود میں چغلخوری نہیں بچ جاتی ہے، خود فجر کی نماز میں پابند نہیں، خود قرآن کی تلاوت نہیں۔ انسان اپنے جسم کو بناتا ہے،
خود کے جسم کو۔ حضرت عمر جیسا میں نے واقعہ سنایا، اتنے بڑے آدمی تھے کہ پرندے اور چرندے اور درندے کرتے تھے، تو ان کے فوجی طاقت سے نہیں، ان کے ذاتی کردار سے، کہ زمین پہ لیٹے ہوئے امیر المومنین، پوری دنیا کے شہنشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، ساری دنیا کے بادشاہ، وہ بادشاہ جو ملنے کو آیا تھا اس کو ڈرایا تو کانپنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ کس چیز کی حیبت تھی؟ انسان کو خود کی زندگی، خود انسان اگر بنے اور خود اپنے اندر کمالات پیدا کرے، خوبیاں پیدا کرے، تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ بلڈنگ بناتے بناتے 3 منزلہ بلڈنگ بن گئی، بننے تک بعد ایک دن ہارٹ اٹیک آیا، ختم ہو گیا، بلڈنگ جہاں کہاں لے گئی۔ تو ہمارے ذات پر محنت کر رہے، اپنی ذات پہ نہیں، خود کے اوپر۔ خود ہم یہ دیکھنا کہ بھئی ہم کل تک فجر نہیں پڑھتے تھے، اب فجر پڑھنا شروع کیے ہیں، کل تک قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، کل تک فجر میں صبح جلدی اٹھتے تھے، نہیں اٹھتے تھے، اب فجر میں اٹھ رہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو فجر میں اٹھ کر کے فجر کو آتے؟ اور امت مسلمہ جب تک فجر کی پابندی نہیں کرے گی، جب تک دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گی۔ یاد رکھو، دنیا جو تباہ ہے مسلمانوں کی فجر کی وجہ سے۔ امت مسلمہ جب تک فجر میں اٹھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر میں جو ماحول تھا، فجر کے اندر مدینے میں ایسا ماحول رہتا تھا جیسے ہمارے پاس ظہر میں رہتا ہے، جمعہ کے وقت ہمارے پاس جمعہ کے وقت کیسا ماحول رہتا؟ لوگ اٹھتے ہیں، دکانیں بند کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، جمعہ کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسا ماحول مدینے میں فجر میں رہتا تھا، صبح صادق سے لے کر کے سینکڑوں ہزاروں لوگ دوڑ کر کے مسجد کی طرف فجر میں آتے تھے۔ فجر میں ایسا ماحول مدینہ منورہ میں تھا۔ تو جب تک کہ فجر کی پابندی امت مسلمہ میں نہیں آئے گی، فجر میں اٹھنا، قرآن کریم کی نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ جب تک مسلمانوں میں نہیں آئے گا، جب تک دنیا میں تباہی مسلمانوں کی جاری رہے گی۔ اپنی خود کی اصلاح کرنے کی کوشش ہم نہیں کرتے، خود پر سے نظر ہٹ گئی تو ساری دنیا پہ نظر پڑے۔ تو آج ہمارا حال جو ہے عجیب سا ہو گیا، خود کی زندگی کو اصلاح نہیں کرتے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کو بڑھ گئے۔ تو امت کے اعمال میں سب سے بہترین عمل فجر ہے۔ حج، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں، اس میں سب سے، جس میں انسان کی زندگی بنتی، قوم کی زندگی بنتی، قوم کی، قومیت میں ترقیات۔ آج قوم تباہ ہے، اس قدر مار کھا رہے ہیں، دنیا کی ہر قوم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دنیا کی قوموں کو روک سکے۔ جو قومیں ہمارے سامنے کھڑی رہتی تھی، عیسائی، یہودی، مشرکین، آج وہ ہم کو مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے بھائی؟ ہم نے اصل زندگی کو چھوڑا، خود کو بنانا چھوڑا، جو اعمال سے وہ چھوڑے، فجر چھوڑی، قرآن چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو مارنے نہیں لگائے گا؟ کیا مارنے لگا رہا دنیا کے اندر؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، اصل میں اپنی زندگی کی محنت کرنا خود۔ بھائی ہم کل تک جھوٹ بولتے تھے، آج نہیں بول رہے، کل چغلخوری کرتے تھے، ہم آج نہیں بول رہے، کل لوگوں پہ الزام رکھتے تھے، آج ہم کسی پہ الزام نہیں رکھ رہے، کل تک ہم تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے، آج تواضع انکساری پیدا ہونا۔ کیا اس پہ کبھی محنت ہوئی کہ ہمارے پاس؟ اپنی زندگی میں سوچو ذرا، خالی یہ کوشش کر رہے کہ کل 10 روپے کماتے تھے، آج 100 روپے کمائیں گے، اور بھاگ رہے، اور اس کے لیے ساری عبادت چھوڑ دے رہے۔ مال کمانے کے لیے جو ہے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جو جس کا مال آیا کھینچو، اس پہ محنت ہوئی۔ بھائی کل تک ہم جو مال کا کماتے تھے، چلو اس میں اچھی بری چیز آتی تھی، آج چلو حلال مال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کوئی کرتا کہ کوئی
کوئی بھی نہیں کرتا. تو نقصان آج دنیا میں امت مسلمہ کی تباہ ہو رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ اپنی خود کی اصلاح نہیں کرتے. خود کی 1.5 لاکھ جو صحابہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے ان کو کوئی کروڑپتی نہیں بنایا. ان کی خود کی اصلاح کی. ان کے اندر خود کمالات پیدا ہوئے، خود اخلاق پیدا ہوئے، خود تواضع پیدا ہوئی، انکساری پیدا ہوئی، عاجزی پیدا ہوئی. نمازوں کی تو خیر پابندی کرنا ہوتا ہی تھا، لیکن فجر خاص طور سے مدینے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ماحول رہتا تھا جیسے جمعہ کے وقت ماحول ہے. فجر بچے بھاگ رہے، لوگ دوڑ رہے. اب اس زمانے میں گھوڑوں پہ آتے تھے دور دور سے، تو آپ نے فرمایا اگر گھوڑے سے گر کر کے تم گھوڑے نے کچل بھی دیا تو بھی تم مسجد کی طرف دوڑو فجر کے لیے، اور کسی طریقے سے جماعت حاصل کرو. اتنی سختی سے آپ نے فرمایا. تو آج کل تو ہم فجر کی نماز بالکل سختی ہے. امت مسلمہ جب تک فجر پر اور قرآن کی تلاوت پر نہیں آئے گی، جب تک دنیا میں امت کی کوئی مدد اللہ کی طرف سے نہیں ہونے والی، یاد رکھنا. اور امت کی تباہی، جان مال کی تباہی، عزت آبرو کی تباہی جاری ہے دنیا میں. اوپر سے بہت اچھا نظر آ رہا ہم کو، لیکن اندروں تو ساری تباہی ہے. میرے عزیز دوستو، فجر ایک ایسا وقت ہے، یہ جنت کا وقت ہے. اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، 24 گھنٹوں میں ایک وقت رکھا ہے. فجر کا وقت جنت میں ایسے ہی رہے گا. دن نہیں رہے گی، رات میں نہیں رہے گی. فجر کا جو سہانا وقت ہے وہ رہے گا. یہ فجر کا وقت بہت سہانا ہے. ہر چیز اچھی اسی میں اللہ کے دینے کا وقت ہے. یہ لینے کا نہیں، مانگنے کا نہیں، بلکہ دینے کا. اللہ دیتے چلے رہتے وقت. فجر کا جو وقت ہے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، لینے کا، اللہ کے دینے کا وقت. دیتے رہتے، مخلوق کو دیتے رہتے فجر کو. تو سارے چرندے پرندے جانور درندے سب فجر میں ہوشیار رہتے ہیں، تو ان کو ملتا ہے. اور صرف سونے والا انسان سوتا پڑا. فجر میں سونا تو عام ہو گیا، ماؤں بہنوں کا، لوگوں کا. رات میں 2 بجے تک کھلنا اور صبح میں جو ہے سو جانا. اچھے لوگ فجر نہیں پڑھتے. پیسے والے، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، دولت مند لوگ سب فجر سے غائب ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے حفاظ، علماء سب فجر سے غائب ہیں. فجر کی پابندی نہیں ہے کسی نے. تو فجر کی پابندی کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زندگی میں سیکھنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا. بھئی صبح میں اگر کسی کو جانے کا ہے، کسی کو سفر میں جانے کا، شادی بیاہ کے کام رہے، یہ رہے وہ رہے، کیسا آدمی صبح میں اٹھ کر کے بھاگتا؟ فجر کے لیے کیوں نہیں بھاگتا؟ ہر چیز کے لیے دوڑ ہے، فجر کے لیے دوڑ نہیں ہے. ہر چیز کی فکر کرتا ہے، لیکن فجر کی کوئی فکر نہیں. اور انسان کی زندگی کا بہترین وقت فجر ہے، فجر کی نماز ہے. اور اس میں اٹھ کر کے قرآن کریم پڑھنا، نماز پڑھنا اور قرآن کریم پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا. جو فجر میں قرآن کریم پڑھتا ہے، قیامت میں قرآن کریم گواہی دے گا اس کو کہ یا اللہ یہ فجر میں اٹھتا تھا اور یہ میرے کو پڑھتا تھا. قرآن کریم گواہی دے گا. تو ہماری فجر ہی غائب ہے دنیا میں. انسان کے خود کے سدھرنے کا بہترین ذریعہ فجر ہے. انسان کے لیے بہترین صحت کی علامت فجر ہے. بیمار ہوا لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کوئی فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہو. مریض بھی فجر نہیں پڑھتا، علاج کرنے والے بھی فجر نہیں پڑھتے، کرانے والے بھی فجر نہیں پڑھتے، لیکن دوڑتے رہتے دواخانہ. صبح میں، رات میں اٹھ کر دوڑتے، صبح میں اٹھتے دوڑتے، لیکن فجر نہیں پڑھتے. تو صحت کیسا ہوگی؟ علاج کیسے ہوگا؟ اصل علاج کا وقت، صحیح وقت فجر ہے. اللہ تعالیٰ دیتے رہتے، صحت دیتے، عزت دیتے، معیشت دیتے، مال دیتے، اخلاق دیتے. دینے کا وقت ہے اللہ کے. مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی. اللہ سے یہ ٹائم نہیں، یہ وقت ایسا ہے آپ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر مانگے بھی مل سکتا ہے. لیکن فجر کے وقت سے لے کر طلوع
جب فجر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کے طلوع تک، یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت ہے، بس سوا گھنٹے ہوشیار رہ کے اپنا عمل کرنا، بس ختم۔ ہر چیز انسان کو ملتی ہے اس میں، سوا گھنٹے کا وقت ہے جس میں انسان کی زندگی بن جائے۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر رات میں بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی فجر میں جگانا، چاہے وہ روتا رہے، فجر بچے کو ذرا سا ہلا روتا رہے گا۔ شریعت میں حدیث میں یہاں تک ہے کہ رات میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو بھی فجر میں سونے نہیں دینا۔ یہاں تو بچے کا کیا، بچہ، ماں، باپ، دادا، دادی سب سوئے فجر، تو کیسے اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، کیسے اللہ ہماری مدد کرے گا، کیسے نعمتیں ملیں گی، کیسے صحت ہوگی، کیسے انسان دنیا میں ترقی کیسے کرے گا؟ فجر کے بغیر ترقی نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اہل اللہ، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا نام کمایا، وہ رات بھر جاگتے تھے، اور خصوصاً فجر میں آدھی رات سے فجر تک جاگنا بڑے بڑے بادشاہوں کا معمول تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رات کے آدھی رات سے جاگتے تھے صبح فجر تک۔ شاہ جہاں آدھی رات سے اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے فجر تک، شاہ جہاں، اولیاء اللہ کا بھی یہی معمول تھا۔ اور آج امت مسلمہ دنیا کے اندر جب تباہ برباد ہو رہی ہے صرف فجر کے چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے تباہ برباد ہو رہی ہے۔ جب تک امت اس پر نہیں آئے گی، جب تک کوئی راستہ نہیں ملے گا، چاہے ہم دنیا میں اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا بولے، کتنا ہی بڑے اچھے کپڑے پہنے، کتنا ہی جو ہے اپنا مقام بنانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو کچھ نہیں ملے گا فجر کے وقت۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں فجر کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کی جگہ ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے فجر کی، صبح کا وقت ضحیٰ کہتے ہیں، صبح کے وقت میں اٹھنا، آدھی رات کے بعد سے اٹھنا، صبح تک اٹھنا، جاگتے رہنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کو۔ اسی پر ہم آج تک امت مسلمہ چلتی رہی، لیکن 100 سال ایسے گزر رہے ہمارے کہ فجر نہیں سو رہے، جیسے جیسا دن گزر رہا ویسے ویسے رات بھر امت مسلمہ 12-2 بجے تک پھر رہے، اور صبح 2 بجے تک سو جا رہے۔ تو یہ تباہی کا وقت ہے میرے عزیز دوستوں۔ اس وجہ سے یہ ہم کوشش کریں، جدوجہد کرو نا بھائی، کل سے فجر اٹھنے کی کوئی جدوجہد نہیں کر سکتے کیا کہ بھائی ہمیں کل فجر میں اٹھنا ہے؟ اگر کوشش کرے تو برابر اٹھ سکتے، لیکن فکر ہی نہیں ہے آدمی کو کہ فجر میں اٹھیں۔ بڑے بڑے دیندار لوگ فجر چھوڑ دیے، کئی مسجدوں کے امام فجر نہیں پڑھاتے، یہ ہم نے دیکھا کئی جگہ، کئی مسجدوں کے امام 4 نمازیں پڑھاتے، فجر نہیں پڑھاتے، بولے ہم سے ہوتا نہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے میرے عزیز دوستوں دنیا کے اندر ہماری تباہی چل رہی ہے، بربادی چل رہی ہے۔ تو خود کو بنانے کی کوشش کرنا، جیسے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا کہ اتنے بڑے دنیا پہ حکومت کرنے والے شخص اتنی سادہ، اتنا اچھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور زمین پر سوئے ہوئے تھے، اور سر کے نیچے ایک پتھر لیے ہوئے تھے، اور پتھر اور سر کے بیچ میں ہاتھ تھا، سوئے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا اکابر کا طریقہ تھا۔ میرے عزیز دوستوں فجر کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس سے زندگی سدھرے گی، بہتری حالات بنیں گے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی سے راستے پر آئے گی۔ اس کے بغیر سب بیکار ہے، ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا